یہ کوئی اردو میں سوالات لکھے ہیں، کئی سوالات ہیں۔ ہم بستری ہونے کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو دعا وغیرہ وہ پڑھ سکتا ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ جب تک غسل نہ کر لے تب تک دعا، ذکر و اذکار یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، یا پھر غسل کی بعد ہی پڑھے اور پھر فوراً غسل کر کے نماز ادا۔ تو یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا کہ جنابت کی حالت میں جس پر غسل فرض ہے وہ اس حالت میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ مسجد میں آنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ ہاں، جب تک غسل نہیں کرتا ہے اس حالت میں وہ دعا یا ذکر و اذکار کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ عورت کے لیے میں نے اس دن بتایا تھا کہ گھر میں وہ خوشبو لگا سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے، شوہر کی موجودگی میں۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر وہ خوشبو لگائے گھر میں اور پھر باہر نکل گئی وہ گھر سے، تو آپ کو خوشبو دھو لینا پڑے گا۔ خوشبو آپ لگائے تھے اپنے شوہر کے لیے، لیکن اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کے کپڑے اور جسم میں خوشبو باقی ہے تو آپ کو وہ خوشبو دھو لینا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ گھر سے باہر نکلے۔ نماز شروع کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھے، پھر الحمد شریف اور کوئی سورہ پڑھے، اور جب رکوع جائے تو صرف تحیات اور درود دیگر دعائیں پڑھ کر سلام پھر سکتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا سوال کیا ہے۔ نماز کا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کریں اور ثنا پڑھیں گے۔ آپ اللہم باعث بینی پڑھیں، اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے تو اب ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنا ہے اللہم باعث بینی جب آپ نماز شروع کریں گے، تب آپ کو پڑھنا ہے، بیچ میں اور نہیں پڑھنی ہے۔ جیسے 2 رکعت والی نماز ہے تو آپ نماز شروع کیے تو آپ نے اللہم باعث بینی پڑھ لیا، اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ کو اللہم باعث بینی نہیں پڑھنا ہے، صرف الحمد اور کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اس میں بھی آپ کو اللہم باعث بینی نہیں پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں بھی نہیں۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد میں اگر پہلی تشہد ہے تو اس میں آپ کو التحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور آخری تشہد ہے جس کے بعد سلام پھریں گے تو اس میں آپ کو ساری دعائیں پڑھ کر آپ کو سلام پھر دینی ہے۔ یہ سوال ہے۔ اب جیسے ابھی بتایا کہ انسان کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس جانور کو ہم کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو اس کی روح کون لیتا ہے؟ ذبح ہم کرتے ہیں لیکن روح قبض وہی فرشتے ہی کرتے ہیں۔ ہر جاندار کی روح کو وہی فرشتے جو ملک الموت ہے وہی لے لیتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کافی دیر تک اس کے اندر حرکت رہتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح کو لے لیتا ہے تو وہ جانور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کسی نے گولی مار دی تو اس کے موت کا سبب آپ بنے، لیکن روح قبض کون کیا؟ وہی ملک الموت ہی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آدمی کو گولی مارنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے، اللہ کو اس کی موت منظور نہیں ہے۔ تو خیر،
दूसरा सवाल है, अल्लाह की सबसे पसंदीदा इबादत क्या है? अल्लाह की सबसे पसंदीदा इबादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने आकर सवाल किया, अयुल अमाली अफजल, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन और अफजल अमल क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला अव्वली वक्तिहा, नमाज को शुरू वक्त अव्वल वक्त में पढ़ना, अदा करना। कहीं हदीस में किसी सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करना और उसके साथ अच्छा सलूक करना। तो रिवायतों में बहुत सारे अलग अलग अमल का तज़किरा है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि सवाल करने वाले के मजाज को परखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। एक आदमी सवाल कर रहा है कि सबसे अच्छा अमल क्या है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है उसके बारे में कि ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, तो उसके लिए बता दिया कि तुम्हारे लिए सबसे अफजल अमल क्या है? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अब एक साहबी आकर सवाल करते हैं कि सबसे अच्छा अमल क्या है? अब अल्लाह के नबी को पता चला कि ये नमाज में सुस्ती करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करना। अब एक सवाल करते हैं सबसे अच्छा अमल क्या है? अब अल्लाह के नबी को पता है कि ये आदमी जिहाद में जाने से डरता है, सुस्ती करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया? अल्लाह के रास्ते में जिहाद। तो मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह ताला को तौहीद है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। और दुआओं में सबसे बेहतरीन पसंदीदा दुआ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम है। ये कलमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब और प्यारे हैं। वो कौन है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तीसरा सवाल, हम लोग फर्ज नमाज के बाद तस्बीह गिनते हैं, पढ़ते कि नहीं? सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अब ये कि किस उंगली से हमको गिनना शुरू करना है? हर काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने तरफ से शुरू करते थे। इस तरफ से, दाहिने तरफ से शुरू करते थे। जब आप तस्बीह गिनने के लिए हाथ को ऐसे, अब बताइए सीधा हुआ ना? ये ना सीधा हुआ, ऐसा करेंगे तो ये क्या हुआ? उल्टा हो गया। तो ऐसा जब आप तस्बीह गिनने के लिए करेंगे तो अब बताइए, इस उंगली, ये जो हाथ की छोटी उंगली है, इसको हम घुमाते हैं, लेकिन आप अगर सीधा खड़े रहे तो आपका दाहिना कौन सा हुआ? ये हाथ की छोटी उंगली। अब इसको घुमा देने से इसका हुक्म नहीं बदलेगा। अब देखिए, ये दायां हाथ है, ये बायां है, अब इसको इधर कर दिया हम और इसको इधर कर दिए, तो कौन सा दायां हुआ? दायां यही रहा ना। ना इधर उधर कर देने से दायां बायां में फर्क पड़ गया? नहीं पड़ा। तो आपकी असल हालत जो है वो है ऐसे खड़े रहना। नमाज में हम तशहुद में बैठते हैं तब भी हाथ कैसे रखते हैं? ऐसा, ऐसे ही ना, उल्टा करके। तो इधर से देखना होगा कि हमारा दाहिना किधर है। जाहिर बात है कि दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली हमारा क्या हुआ? दाहिना हुआ। लिहाजा जब हम इसको ऐसे पलट कर तस्बीह गिनेंगे तो हम किधर से गिनेंगे? दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली से हम शुरू करेंगे गिनना। बात समझ में आ गई? तो लिखे चली। देखिए, पहले भी आप लोगों को बताया गया। सवाल है, अगर कोई नमाज छूट जाए
اور بعد میں ہم قضا کریں گے تو اس میں تکبیر کہیں گے یا نہیں؟ بتائیے کیا بتایا گیا تھا؟ ہر فرض نماز کے لیے کیا ہے؟ تکبیر ہے، اقامت کہنا ہے ہر فرض نماز کے لیے۔ سنت، نفل، مستحب ان نمازوں کے لیے تکبیر نہیں ہے، لیکن ہر فرض نماز کے لیے کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 2 نماز چھوٹ گئی ہے، ظہر اور عصر۔ آپ گھر پہنچے ہیں تو اب پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے تکبیر دے کر، پھر تکبیر دے کر عصر کی نماز آپ پڑھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو فرض نماز اور سنت نماز کے درمیان فرق یہی ہے کہ فرض نماز کو تکبیر دے کر پڑھی جاتی ہے اور فرض کے علاوہ دوسری نماز کو بغیر تکبیر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب میں سیلفی لینا کیسا ہے؟ اب سیلفی ہو یا فوٹو ہو، آپ ضرورت پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، موج مستی کے لیے نہیں۔ اور لڑکیاں تو بالکل سیلفی نہ لیں کہ اگر فوٹو کوئی بھی بٹن دب جائے تو یہ فوراً پورے یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک میں پھیل جائے گا، اور اس سے کے بعد جو انجام ہونے والا ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو لو ہسٹری چلتا ہے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فیس بک میں دیکھ کر، لڑکا نے لڑکی کی فوٹو دیکھ لی فیس بک میں، بس وہیں سے شروع ہو گئی بات۔ یہ لڑکی لڑکا کی تصویر دیکھ لی، بس وہیں سے شروع ہو گئی۔ تو خیر اس کا بہت خطرناک انجام ہے، بہت نقصان ہے دین، مذہب، شریعت اور اسی طریقے سے سماج کے لیے بھی۔ اس لیے آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ ہاں بہت ضرورت پر آپ سیلفی لے رہے ہیں یا اس کو سیلفی میں جو فوٹو آیا اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، کسی سے آپ نے اس کو شیئر نہیں کیا یا کسی کو دکھایا نہیں ایسے اپنے شوق کے لیے، تو خیر وہاں تک تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے آپ ہرگز نہ جائیں۔ لوگ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہے، یا موبائل یا دیکھنے سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ لو جب ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو تم اس کے پاس بیٹھ کر موبائل کیوں دیکھو گے؟ دوسری طرف چلے جاؤ، اس کو قرآن کی تلاوت میں ڈسٹرب ہوگا، یا پھر قرآن کی تلاوت سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی موبائل کی طرف۔ اور یہ تو بالکل یقینی ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ موبائل کی طرف ہمارا ذہن یا توجہ نہیں جائے گا۔ آج تو موبائل مل جانے سے آدمی کھانا پینا بھول جاتا ہے، اور یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ اپنے بیوی کو بھی بھول جاتے ہیں موبائل پانے سے۔ کتنے بیچار ہوتے ہیں، کتنے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ گھر آتا ہے تب بھی موبائل، گھر کے باہر رہتا ہے تب بھی موبائل۔ تو قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پاس ہرگز موبائل نہ چلائیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیا اس میں گناہ ہے؟ ظاہر بات ہے، موبائل میں اگر کوئی آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس میں نیکی ہے، لیکن اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں گناہ تو ہے ہی، یقیناً گناہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب روزہ دیکھ کر کریں کہ مووی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ روزہ رکھے گا اور پھر مووی اور فلم اور سیریل بھی دیکھے گا، کہے گا اچھا دن کٹ جاتا ہے۔ ارے روزہ رکھا تھا تو قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار، تسبیح تحلیل کرو۔ اب روزہ رکھ کر تم یہ سب کرو گے تو تمہارے روزے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ بہت سے ایسے روزے دار جس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، حالانکہ کیا ملنا چاہیے تھا؟ بے شمار نیکیاں ملنی تھی، لیکن اس نے کوئی غلط حرکت کیا، شریعت کے خلاف کام کیا، اب اس کے روزے کے سارے ثواب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، نیل چلا گیا، بھوکا پیاسا بھی رہا اور ثواب بھی نہیں ملا۔ اس لیے روزہ رکھ کر جو ہے مووی وغیرہ اور موبائل میں جو ہے نا گندی چیزیں
نہیں دیکھنی چاہیے. ہاں موبائل میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہے, آپ قرآن کی تلاوت سنیں, ثواب ملے گا. ایک سوال ہے, عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہے. فرض نماز, تراویح کی نماز, دوسری نماز. صرف اس میں جمعہ نہیں پڑھا سکتی ہے عورت کو, اور عیدین کی نماز نہیں پڑھا سکتی ہے عورت. جمعہ اور عیدین یہ دو نمازیں مرد کے پیچھے ہی عورت کو پڑھنا پڑے گا. الگ سے عورتیں جماعت کر کے عیدین کی نماز یا جمعہ کی نماز نہیں پڑھا سکتی ہے صرف عورتوں کو. ہاں 5 وقت کی نماز ہے, کسی کے گھر میں جو ہے کوئی عورت پڑھائے, اس میں 10-20 گھر کی عورتیں آ جائے, کسی کے گھر میں برآمدے میں پردے کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیتی ہے الحمدللہ اچھی بات ہے, حدیث میں ایسا ہے. لیکن عیدین کی نماز اور جمعہ کی نماز عورت کو نہیں پڑھا سکتی ہے. ایک اور سوال ہے, قرآن پڑھتے وقت ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ لو کیوں ہنسے گی بھائی؟ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے قرآن پڑھنا. قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اب بتائیے اللہ کی عبادت کرتے وقت آپ ہنسیں گے یا قرآن کی تلاوت کے وقت, نماز کے وقت آپ کے چہرے جو ہے نا رونے کی شکل میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کر کے رو, اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنا لو, تواضع انکساری کے ساتھ. اچھا ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اللہ کا ڈر خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کہہ مار کر, ٹھاٹھے مار کر آپ نہیں ہنسے. آپ کا ہنسنا صحابہ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑا سا آپ مسکراتے تھے, صرف سامنے کے 2 دانت نظر آتے تھے. اور آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہنستے ہیں تو پورے 32 دانت نظر آ جاتے ہیں, پورے منہ پھاڑ کے ہنستے ہنستے منہ میں مکھی بھی گھس جائے. ایسا نہیں ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور رونے سے دل خوش ہوتا ہے, دل میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بلا وجہ نہ ہنسے. ایک سوال ہے, کوئی عورت بچہ دانی کا آپریشن کیا تو اس عورت کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے, اگر کوئی صرف بچہ نہ لینے کی ارادے اور نیت سے یہ حرکت کی ہے کہ اب بس ہم دو ہمارے دو ہو گئے, اب ختم کرو, اب نہیں لینا ہے, یہ سب نعرے لگتے ہیں, بہت سارے پرچار ہوتا ہے, اسلام دشمن غیر مسلم لوگ جو ہے نا اس طریقے قسم کے بہت سارے ایڈورٹائز چھوڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں, ہم 2 ہمارے 2. یہ سب غلط طریقہ ہے. اگر کسی نے بچہ نہ لینے کی نیت سے بچہ دانی کا آپریشن کرا دیا ہے, اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی, اور وہ مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. کیا اس نے اللہ تعالی کی بہت بڑی نافرمانی کی ہے. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے, جیسے آج کل بچہ دانی میں مختلف قسم کی بیماری ہو جاتی ہے, ٹیومر ہو گیا یا کینسر ہو گیا, کوئی ایسی مجبوری پریشانی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن کر کے نکالنا ہی پڑے گا نہیں تو بچے گی نہیں. اگر اس قسم کی کوئی مجبوری پریشانی ہے بیماری کی وجہ سے تو وہ تو خیر معاف ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. لہذا اس کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ مجبوری کے درجے میں ہے.
اور نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، اور ایسی عورت مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایک سوال ہے، دیکھیے عورت حیض کی حالت میں جب عورتوں کو ماہواری آئے تو میں نے ابھی بتایا کہ اس حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی نہیں پڑھے گی حائضہ عورت، اور مسجد بھی نہیں آئے گی وہ۔ لہذا قرآن چاہے یہ قرآن ہو یا وہ قرآن جو موبائل سے نکال کر پڑھے جاتے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ لہذا موبائل سے بھی آپ قرآن نکال کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے جو کاغذ میں لکھے ہوئے ہیں ایسے قرآن کو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں فقہا نے ایک صورت میں مستثنا کیا ہے کہ اگر کوئی حافظہ ہے لڑکی اور قرآن بھول جانے کا اندیشہ ہے تو وہ حائضہ عورت، وہ لڑکی صرف قرآن کے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے وہ پڑھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ جس جگہ ہم پیشاب کرتے ہیں اگر اس جگہ کو اچھی طرح دھو لیں تو کیا اس جگہ ہم نہا سکتے ہیں؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس جگہ نہاؤ وہاں پیشاب نہ کرو، نہانے کی جگہ پیشاب نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، اس سے دل میں شیطان کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں خود آپ ہی شک کریں گے کہ پتہ نہیں وہ پیشاب بہہ کے گیا نہیں گیا، یا نہاتے وقت کہیں کپڑے میں یا جسم میں پھر کہیں چھینٹا رہ گیا باقی رہ گیا، تو خود آپ کے دل میں شک پیدا ہوگا، وسوسہ ہوگا کہ میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ تم نہا رہے ہو وہاں پیشاب نہ کرو، دوسری جگہ پیشاب کرو۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ جس جگہ نہائیں اس جگہ پیشاب نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دور میں تو اب وہ بالکل پختہ رہتا ہے یا ٹیل سے بیٹھا دیا جاتا ہے غسل خانے میں، اگر ہم پیشاب کیے پانی ڈال دیے تو وہ بہہ کر نکل جاتا ہے۔ بھلے ہی نکل جائے لیکن حدیث میں منع ہے، اس لیے ہم وہ عمل وہ حرکت نہ کریں، یہ بہتر ہے۔ نماز کے وقت کس طرف دیکھنا چاہیے؟ نماز کی حالت میں حدیث میں ہے کہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ میں رہے۔ جب آپ نماز پڑھیں اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کریں تو آپ کی نظر سجدے میں رہے، سجدے کی جگہ پر رہے، سجدے کی جگہ میں رہے۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کریں تو اس وقت آپ کی نظر اس انگلی پر رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب آپ نماز شروع کریں گے تو پوری نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ رہے گی، اور جب آپ تشہد پڑھیں گے اتحیات اور انگلی کا اشارہ کریں گے تو اس وقت آپ کی نظر انگلی پر رہے گی۔ یہ صحیح عمل ہے۔ ہاں اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے امام کو دیکھنا جائز ہے کہ وہ امام کو دیکھے، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ امام کو دیکھنا چاہیے کیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کب وہ رکوع میں جاتے ہیں، تو امام کو دیکھنا جائز ہے۔ لیکن آپ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ ہو۔ کی لکھے جاتا دیکھ رہے قادر؟ ایک سوال ہے کہ عورتیں ادھر نماز پڑھ رہی ہیں تو لوگوں کا دھیان نماز میں نہیں رہتا ہے، کہاں دھیان ہے پتہ نہیں، سحری پکانے کی طرف ہے، یہ روٹی بنانے کی طرف دھیان ہے،
جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی پوری توجہ، پوری دھیان جو ہے نماز میں رہے، ورنہ کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود پورا ثواب نہیں ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے سب لوگوں کو برابر ثواب نہیں ملتا ہے۔ امام نماز پڑھا رہے ہیں، اب اس کے پیچھے 10 20 100 50 آدمی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو ثواب برابر نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ کسی کا دھیان ہٹ جاتا ہے تو اس کو ثواب میں اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو ایک شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس آدمی سے کیا کہتا ہے، اذکر کذا و کذا، ارے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ فلاں فلاں چیز یاد کر، گھر میں تالا لگایا کہ نہیں، بکسا میں تالا لگایا کہ نہیں، ابھی جا کر کیا پکانا ہے۔ مرد ہے تو اس کا دماغ بھٹکاتا ہے، کرے تمہاری دکانداری ہے، تمہارا کام ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شیطان اس کے دماغ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آدمی ان ساری چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے اور نماز کی طرف وہ پورے دھیان دے کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا پورا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نماز پڑھے تو اس کی پوری توجہ، پورا دھیان نماز کی طرف ہو۔ ایک سوال اور ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ کہیں بھی حدیث میں 20 رکعت کا تذکرہ نہیں ہے، تراویح 8 رکعت ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کے اندر کتاب الصلاۃ میں امام بخاری علیہ رحمہ حدیث ذکر کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں 8 رکعت تراویح کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی، اور غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی۔ تو آپ چاہے رمضان میں پڑھیں یا غیر رمضان میں تہجد پڑھیں تو 8 رکعت پڑھیں اور 3 رکعت وتر پڑھیں، یہی سب سے زیادہ صحیح مسئلہ ہے۔ ٹائم ہو جائے ہم اپنے پہنے ہوئے کپڑے کو کسی غریب کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل کون آدمی پہنا ہوا پرانا کپڑا لے گا؟ غریب سے غریب آدمی بھی پہلے لے بھی لیتا تھا، لیکن جب سے یہ کورونا آیا تو کہتا ہے کہ اس کے کپڑے میں بھی شاید کورونا وائرس پھیل گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے ایسے جو لینا چاہتی ہے یا لینا چاہتا ہے تو آپ اپنے پہنے ہوئے پرانا کپڑا اس کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا سلاتے تو اپنا پرانا کپڑا کسی صحابی کو یا کسی غریب کو دے دیتے پہننے کے لیے۔ تو اگر ایسا کوئی لینے والا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ زبردستی کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ نیا اگر حیثیت ہے تو اس کو نیا کپڑا ہی آپ دے تو بہتر رہے گا۔ عورتوں میں یہ پرانے کپڑے کسی فقیر کو یا کسی غریب کو دینے کے لیے ایک کچھ دن پہلے جو ہے نا اس طرح کی بات آئی تھی کہ کسی عورت نے اپنی پرانی ساڑی کسی غریب عورت کو دے دی اور اس کے بعد اس کو ڈائن لگنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ جو ساڑی دی ہے اس میں وہ جادو کر دیتی ہے۔ جادوگر جب کسی پر جادو کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا ہے، اس کی کسی چیز کو وہ لیتا ہے اور اس پر جادو کرتا ہے جس سے اس انسان پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ آپ کنگھا کر کے رکھے اپنی کنگھی کو، ظاہر بات ہے جب آپ کنگھا کریں گے تو اس میں ایک آدھ بال یا داڑھی کے بال، سر کے بال رہ جاتے ہیں۔ اس ایک یہودی نے آپ کے کنگھے سے آپ کے بال چرا لیے تھے اور ان بالوں پر ہی اس نے جادو کر کے اس کو کہیں کنویں میں دفن کر دیا تھا، جس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا۔ تو
اگر کسی غریب، یتیم، فقیر، مسکین کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے، نیک آدمی ہے، جان پہچان ہے، اور وہ کوئی آپ کا پرانا کپڑا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں آپ کو کوئی جان پہچان نہیں ہے اور آپ کے بعد میں اس طریقے کے دل میں خدشہ پیدا ہونے والا ہے تو آپ ہرگز نہ دیں. اس کو نیا کپڑا ہی دے دیں یا اس کو پیسہ دے دیں کہ بھائی کپڑے تم خرید لو. خیر، عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ وضو کر کے آئی ہے اور بچہ رو رہا ہے تو اس کو دودھ پلا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دودھ پلانا یہ ناقص وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس لیے آپ وضو کر کے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سوال ہے ان کا کہ تشہد جب ہم پڑھتے ہیں التحیات تو شہادت کی انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں. اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو حرکت نہیں دینا، ہلانا نہیں ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ایسے ہلاتے رہتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. بس اس کو صرف اشارہ کرے. اور آخری تشہد ہے تو اس کو سلام پھرنے تک ویسے ہی رکھے اٹھا کر، اور نظر آپ کی انگلی پر رہے. حرکت دینا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس کر এবারে বলছে এক যারা করতে পারিস তো এক যারাটার বেশি যারাটা এইটা কোনো এক যারাও নাই, বুঝলি? হাদিসে ইয়ার শরহ করেছে যে উঙ্গলির হরকত মুরাদ নাই কি ওটা, এই যে তুই এমনি করে রাখিয়েছিস তাশাহুদে হাতটাকে, তো জাহির বাতে যখন আত্তাহিয়াত পড়বি তখন এমনি করছিস, এই হরকতটাই মুরাদ হলো একবার হাদিসে. বাকি ওইটাকে এরকম এরকম আস্তে আস্তে থোড়া দিন তো মানে এমন হাতে হিলাতে লাগলো কেউ কেউ যে নামাজে ডিস্টার্ব হয়ে যেত করতেছিল, তো একদম হরকত না দিতে হবে, খালি আঙ্গুলটা ইশারা করতে হবে. نہیں، کندھے پہ دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ سلام پھریں گے تو آپ کو دائیں اور بائیں دیکھنا ہے، آپ کو دائیں اور بائیں دیکھنا، یہ مونڈھے اور کندھے کو دیکھنا نہیں ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چہرہ کو پھیرنا ہے.